سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی منہ سے ایک بار کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی منہ سے ایک بار چھو نہ پایا جو لبے اصغر معصوم تو پھر چھو نہ پایا جو لبے اصغر معصوم تو پھر شرم سے ڈوب گیا نہر میں پیاسا پانی
منہ سے ایک بار آ گیا غازی کے چلو میں امک کر یکدم آ گیا غازی کے چلو میں امک کر یکدم ورنہ پیاس اپنی کسے جا کے دکھاتا پانی منہ سے ایک بار اس پہ سقائے سکینہ کا کرم ہوتا ہے، اس پہ سقائے سکینہ کا کرم ہوتا ہے، جو پلاتا ہے عزاداروں کو ٹھنڈا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی منہ سے ایک بار فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وہدانا النجدین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نواسے حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے،
ایک ایسی گرمی ہے کہ جو کبھی سرد نہیں پڑے گی۔ حسین آج مومنین کے دلوں میں بستے ہیں۔ عزیزو، محرم کا چاند افق پر نظر آتے ہی ہمیشہ سے ہمارے یہاں یہ دستور رہا ہے کہ عزا خانے سج دیے جاتے ہیں، فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے، علم نصب کر دیے جاتے ہیں، تعزیہ رکھ دیا جاتا ہے، سوگوار سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، ماتم و مرثیے اور نوحہ خوانی کی تیاری ہونے لگتی ہے، تبرک کا انتظام کیا جاتا ہے، تمام کا تمام ماحول، پوری کی پوری فضا غمگین ہو جاتی ہے، ہر انسان غم زدہ نظر آتا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس سال ہمارا غم دوہرا ہے۔ ایک تو یہ غم کہ سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، اور وہی نہیں بلکہ ان کے 72 ساتھیوں کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا، اور ان کے گھر کی عورتوں کو کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا گیا۔ یہ ایک غم، کربلا کا غم۔ اور اس بار دوسرا غم یہ ہے کہ ہم عزاداری اس طرح کھل کر انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اس طرح سے عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح اب تک گزرے ہوئے برسوں میں کرتے چلے آئے۔ اس سال وبا کی وجہ سے، اس سال کورونا وائرس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ عزاداری کو اپنے اپنے گھروں میں یا پھر محدود مجموعوں میں انجام دیں۔ لیکن عزیزو، مجھے یہی تو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ عزاداری کی تاریخ ہی ایسی رہی ہے۔ عزاداری کبھی پھیل جاتی تھی، کبھی سمٹ جاتی تھی، کبھی ایکسپینشن ہوتا تھا اور کبھی کنٹریکشن ہو جاتا تھا، لیکن ہر دور میں عزاداری رہی۔ جس وقت سے سید الشہداء جناب امام حسین علیہ السلام مظلومیت کے ساتھ کربلا میں شہید کیے گئے، تب سے عزاداری ایسے ہی رہی ہے۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر سب سے پہلے میں اپنی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی، اس سال ہم بہت شرمندہ ہیں۔ جیسا غم ہمیں منانا چاہیے تھا ویسا ہم غم نہیں منا پا رہے ہیں۔ اس سال تو نہ تو جلوس نکل پائیں گے، نہ تو اس شان سے مجلسیں انجام پائیں گی۔ عزاداری ویسی جیسے ہم کرتے چلے آئے ویسی نہیں کر پائیں گے۔ شہزادی، اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں شرمندہ ہیں، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ لیکن شہزادی، آپ تو ہر اس مجمع میں تشریف لاتی ہیں جہاں آپ کے مظلوم اور بےکس بیٹے کا ذکر ہوتا ہے، پھر چاہے وہاں پر جمع ہونے والے 2 ہی لوگ ہوں یا پھر ایک انسان ہو کہ جو قید خانے کی تاریکی میں آپ کے بیٹے پر رو رہا ہو، آپ تو وہاں بھی تشریف لاتی ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں شہزادی، ہمارے ان مختصر مجموعوں میں بھی ضرور تشریف لائیے گا، اور اسی طرح سے آئیے گا کہ جیسے آپ اب تک آتی تھی، اور ہمارے اوپر ویسے ہی نظر کرم کیجیے گا جیسے آپ کرتی تھی، اور ہمارے ان گناہگار لوگوں کے آنسوؤں کو ویسے ہی قبول کیجیے گا جیسے آپ پہلے قبول کرتی تھی۔ ہاں عزیزو، عزاداری کی یہ تاریخ، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی اتار آتا تھا، کبھی چڑھاؤ آتا تھا، کبھی ایکسپینشن ہوتا تھا، کبھی کنٹریکشن ہوتا تھا، کبھی یہ عزاداری پھیل جاتی تھی، کبھی سمٹ جاتی تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال میں چاند رات کی مجلس میں عزاداری سے متعلق ہی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کبھی یہ پیش کیا کہ فلسفہ عزاداری کیا ہے، ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، ہم کیوں حسین کا غم 1400 سال بعد مناتے ہیں۔ کبھی یہ پیش کیا کہ اہمیت عزاداری کیا ہے، اس عزاداری کے بنا پر شفاعت ہونے والی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور کبھی یہ پیش کیا کہ عزاداری کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے، ہم عزاداری کس طرح منائیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں عزاداری کی تاریخ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اسی تاریخ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے میسیجز، بہت سارے ویڈیوز، بہت سارے آڈیوز آئے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار ہم عزاداری نہیں کر پائیں گے
یا بعض لوگ اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں چاہے جو ہو ہم اسی طرح سے عزاداری کریں گے کہ جیسے ہم کرتے چلے آئے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم جائزہ تو لیں پہلے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، معصومین علیہ السلام نے عزاداری کیسے کی، ہم انہی سے سیکھ لیں کہ حالات کے بدلنے پر عزاداری کیسے کی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں کہ عزاداری کس چیز کا نام ہے، پہلے ہم عزاداری کی تعریف اور ڈیفینیشن جان لیں کہ عزاداری کسے کہتے ہیں۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حالت میں جلوس نکلے، عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ضرور ہو، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ میرے نواسے حسین کے لیے ہر مومن کے دل میں ایک حرارت پائی جاتی ہے، یعنی کل ملا کر کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کا دل میرے حسین کا عزا خانہ ہے۔ اس لیے عزاداری کا تعلق ہمارے دلوں سے ہے، ہمارے ایموشنز سے ہے، ہمارے اپنے جذبات سے ہے، ہمارے اپنی عقیدتوں سے ہے۔ اس لیے عزاداری کا تعلق نہ تو جلوسوں سے ہے، نہ یہ کہ ہزاروں کے مجمع سے۔ کبھی ایسا بھی زمانہ ہوا ہے کہ جب ایک ہی انسان عزاداری کر رہا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے یہی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ بقیہ 13 معصومین سے بھی الگ ہے، یا یہ کہوں کہ بقیہ 12 معصومین کے جو شہید ہوئے ان سے بھی یا وفات پائی ان سے بھی الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ معصومین کا آپ نہ تو سیم مناتے ہیں نہ ان کا چہلم کرتے ہیں، لیکن حسین سید الشہداء ایسے ہیں کہ جن کا ہم سیم بھی مناتے ہیں، جن کا ہم 40واں بھی کرتے ہیں۔ اور تو اور ایک اور فرق پایا جاتا ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کروں گا اور پھر عزاداری کی تاریخ کو امام زین العابدین سے شروع کر آج کے دور تک لاؤں گا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان کا غم بقیہ 12 معصوموں کے غم سے بھی جدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ 12 معصوموں کا غم ان کی شہادت یا وفات کے بعد منایا گیا، لیکن حسین ایسے ہیں کہ جن کا غم حسین کے اس دنیا میں آنے سے پہلے منایا گیا۔ ایسے کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ انسان اول آدم نے حسین کا غم منایا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت نہیں ملتی کہ آدم نے ان کا غم منایا ہو۔ بقیہ معصومین کے بارے میں یہ روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے ان کا غم آدم نے منایا ہو یا کسی اور انبیاء نے یا نبی نے منایا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں۔ آئیے میں پہلی روایت اور شروع میں یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حسین کا غم تو حسین سے پہلے منایا گیا، اس لیے حسین کا معاملہ تمام معصومین سے جدا ہے۔ حسین کا کیس ایکسیپشنل کیس ہے، حسین ایک استثنائی شخصیت کا نام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے واقعات میں موجود ہے، بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور پھر خصائص حسینیہ میں شیخ جعفر شوشتری نے یہ روایت پیش کی ہے، جو بہت بڑے محدث بھی تھے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب جناب آدم سے خطا ہو گئی اور انہوں نے توبہ کرنی چاہی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے انہیں کچھ نام بتائے، اور یہ قرآن کی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور آدم نے اللہ سے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، کچھ نام سیکھے، اور پھر ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب توبہ کی تو فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نام کون سے تھے، وہ کلمات کون سے تھے؟ تو روایت میں بہار کی یہ ملتا ہے کہ جبریل ان ناموں کو لے کر آدم کے پاس آئے تھے۔ یہ نام بھی اللہ نے سکھائے، جبریل آئے اور انہوں نے آدم سے بتایا کہ دیکھو یہ 5 نام، جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ 5 نام آپ لیجئے اور ان کا واسطہ دیجئے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ توبہ قبول کرے گا۔ جناب آدم نے نام لینے شروع کیے، پنجتن کے پیغمبر کا نام لیا، جناب مولا علی علیہ السلام کا نام لیا، شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا، امام حسن کا نام لیا۔ وہاں تک جناب آدم کا گلا نہیں روندھا، آنکھیں نہیں ڈبڈمائیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، لیکن ادھر امام حسین علیہ السلام کا نام لیا
کہ آواز گلے میں پھنسنے لگی، گلا روندنے لگا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ جناب آدم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل میں نے 4 نام لیے مگر ایسی کیفیت نہیں ہوئی، یہ 5ویں نام میں ایسی کیا بات تھی؟ جبریل نے کہا کہ یہ آخری نبی کا نواسہ حسین ہوگا کہ جسے کربلا کے میدان میں تڑپا تڑپا کر شہید کیا جائے گا۔ اور پھر پورا کربلا کا واقعہ جناب آدم کو سنایا۔ آدم زار زار رونے لگے۔ یہ تو جناب آدم نے جناب امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا حسین کی خلقت سے 1000 سال پہلے۔ اس کے بعد جناب نوح کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت طوفان نوح آیا اور نوح اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں رواں دواں تھے کہ ایک جگہ پر کشتی آتے آتے ایک جگہ پر مجدھار میں پھنس گئی۔ جب مجدھار میں پھنسی ان قریب تھا کہ کشتی غرق ہو جائے تو جناب نوح نے پوچھا، پالنے والے طوفان تو سب جگہ تھا، یہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ کشتی مجدھار میں پھنس گئی ہے؟ اللہ نے جبریل کے ذریعے نوح کو بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اے نوح، تم سے پہلے کے بھی انبیاء اور تم سے بعد کے بھی انبیاء کا گزر یہاں سے ہوگا، اور جو بھی نبی گزرا یا گزرے گا اس کو کرب اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا دل غمگین ہو جائے گا۔ اور پھر جناب نوح نے پوچھا کہ کربلا کون سا مقام ہے، اور پھر پورا واقعہ کربلا جناب نوح کو بتایا گیا اور اس پر جناب نوح نے گریہ کیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں جناب ابراہیم کے واقعے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا قربانی کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ دمبا آ گیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام شہید نہیں ہوئے یا قتل نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ جب ابراہیم نے اپنے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم کو لگا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، پالنے والے کیا میرے خلوص میں کمی تھی؟ کیا میں امتحان میں ناکام ہو گیا؟ جواب میں بجائے اس کے کہ اللہ کہتا کہ تم کامیاب ہوئے، اللہ نے سوال کیا۔ یہ روایت بھی بہار میں موجود ہے۔ اللہ نے سوال کیا کہ ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ میری تمام مخلوقات میں تمہیں سب سے زیادہ پیاری مخلوق کون سی ہے؟ تمہیں سب سے زیادہ کون سی مخلوق عزیز ہے؟ جواب دیا، پالنے والے تیرا آخری پیغمبر جو میری نسل میں ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اللہ نے پوچھا، یہ بتاؤ آدم، یہ بتاؤ ابراہیم، تمہیں اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے یا اس آنے والے نبی کا نواسا یا بیٹا پیارا ہوگا؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ اس آنے والے نبی کا۔ اب یہاں پر ارشاد ہوا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ارے آج ہم نے اسماعیل کو خنجر کے نیچے سے ہٹا لیا ہے۔ کل ابراہیم، اے ابراہیم، کل فخر ابراہیم، کل فخر اسماعیل، کل وہ محمد کا پیارا نواسا خنجر کے نیچے ہوگا اور اس کی گردن پر خنجر چل جائے گا۔ جناب ابراہیم اتنا سنتے ہی رونے لگے۔ یہ جناب ابراہیم کے حالات میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے بھی حسین سے پہلے گریہ کیا، شہادت حسین سے پہلے گریہ کیا۔ حالات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اور جناب خضر علیہ السلام کے بھی آیا ہے کہ مجمع البحرین، جہاں پر 2 سمندر مل رہے تھے، جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، ان 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر دونوں نے حسین پر گریہ کیا۔ اسی طرح سے جناب زکریہ علیہ السلام کے حالات میں نقل ہوا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ یہ سب مجلسیں کب برپا ہوئیں، یہ سب عزاداری کب ہوئی؟ حسین سے پہلے ہوئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 12 معصومین اور جو وفات پائے یا شہید ہوئے ان سے بھی حسین کا معاملہ جدا ہے۔ حسین ایک استثنائی شخصیت کا نام ہے۔ یہ تو انبیاء کے واقعات تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قصے میں ملتا ہے۔ آج بھی عیسائی مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے ہیں ان واقعات کو تو 13 ایسے سال ہیں، 13 ایئرز ایسے ہیں کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نہیں ملتے کہ وہ اس دوران کہاں تھے۔ اس کے اوپر کتاب تک حتیٰ لکھی گئی 13 مسنگ ایئرس۔ اور پھر ابھی حال ہی میں تحقیق ہوئی ہے 50 سال کے اندر، اور کئی لوگوں نے تحقیق کی، یہ ثابت ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو فلسطین سے چلے تھے اور وہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، وہ حتیٰ کہ ہندوستان کے کشمیر تک آئے تھے۔
اور ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کشمیر تک آئے تھے۔ اب اس میں تعجب کی ضرورت نہیں، آپ عیسائیوں سے جا کے پوچھیے اور محققین سے پوچھیے، ریسرچر سے پوچھیے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اسی سفر کے دوران، چونکہ ہمارے یہاں روایت ہے، شاید اسی سفر کے دوران جناب عیسیٰ علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حالات میں ہے کہ وہ بھی کربلا میں جب گزرے اور وہاں پر انہوں نے بے چینی کا احساس کیا، اور ان کو بھی اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ وہی جگہ ہوگی کہ جہاں پر آخری نبی کا نواسہ قتل کیا جائے گا، تو انہوں نے بھی کربلا میں گریہ کیا۔ یہاں تک کہ کامل الزیارات جو ہماری بڑی معتبر کتابوں میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، روایت موجود ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا گزر کربلا سے نہ ہوا ہو، یعنی کربلا کی زیارت بھی تمام انبیاء کرتے چلے آئے، حسین پر رونے کا بھی کام تمام انبیاء کرتے چلے آئے۔ یہ سب امام حسین علیہ السلام سے پہلے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور اس سے لے کر کے ان کی شہادت تک کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ کبھی پیغمبر اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، کبھی حضرت علی علیہ السلام روئے، کبھی شہزادی جناب فاطمہ زہرا، کبھی امام حسن، یہ سب کے سب روئے اور انہوں نے گریہ کیا۔ شیخ جعفر شوشتری نے ایسے مواقع کو گنا ہے، تقریباً 16 مقامات پر پنجتن علیہ السلام روئے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ شہادت کے بعد کی بات ہے۔ اب آتے ہیں شہادت کے ولادت کے بعد کی بات، اب آتے ہیں بات کرتے ہیں شہادت کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو عزاداری ہوئی وہ کس طرح سے ہوئی اور ہر دور میں کس طرح سے ہوئی، یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا عزادار کون؟ شہادت امام حسین کے بعد سب سے پہلا عزادار ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، البتہ وہ خواتین بھی کہ جو زیارت ناہیہ میں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بے ساختہ خیموں سے نکل پڑی تھی۔ آئیے میں زیارت ناہیہ کے چند کلمے ہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ زیارت ناہیہ کون سی زیارت؟ وہ زیارت کے جو امام زمانہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے، اپنے جد حسین کو خطاب کر کے پڑھی۔ اس زیارت میں آتے آتے، بڑی لمبی زیارت ہے، طولانی زیارت ہے، اس میں آتے آتے امام زمانہ علیہ السلام ایک جگہ پر اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں وَأَسْرَعَ فَرَسُكَ شَارْدًا إِلَىٰ خِيَامِكَ قَاصِدًا، اور وہ موقع بھی آیا ہے حسین کہ جب آپ گھوڑے سے گر گئے اور پھر آپ کا گھوڑا دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا، خیموں کا رخ کیے ہوئے خیموں تک پہنچا، محمحمن باکیاً، ہنہنا رہا تھا، رو رہا تھا، گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ فلما رأینا النساء، اور ادھر خواتین عصمت و طہارت نے جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو سامنے کیا دیکھا کہ وہ گھوڑا کھڑا ہے۔ جب یہ دیکھا خواتین نے کہ آپ کا گھوڑا سر جھکائے کھڑا ہے، وَنَظَرْنَا سَرْجَكَ عَلَيْهِ مَلْوِيًّا، اور جب یہ دیکھا کہ آپ کی زین ڈھلکی ہوئی ہے، گھوڑے پر نہیں ہے، اور پھر کیا دیکھا، یہ دیکھ کر ان سے برداشت نہ ہوا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور، بے ساختہ وہ خواتین، وہ مقدرات عصمت و طہارت بے ساختہ خیموں سے نکل پڑی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب ان کی چادریں بھی چھن چکی تھیں، ناشرات الشعور، اس وقت ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، لاتمات الخدود، وہ اپنے چہرے پر تماچے مار رہی تھی، صافرات الوجوہ، ان کے چہرے پہلی بار کھلے ہوئے تھے، اس سے پہلے یہ خواتین پردے میں رہتی تھی، بالعویل دعیات، ہر لوگوں کو بچانے والوں کو ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے پکار رہی تھی، بعد العز مذللات، یہ وہ موقع تھا کہ جب عزت ملنے کے بعد یہ پہلی بار ان کی زندگی میں موقع آیا تھا کہ انہیں خیموں سے اس طرح نکل کر بے عزت ہونا پڑا تھا۔ اِلَى مَسْرَعِكَ مبادرات، وہ دوڑتی ہوئی آپ کی قتل گاہ تک پہنچ گئیں جہاں پر آپ گھوڑے سے گر چکے تھے۔
وَالشِّمْرُ جَالِسٌ، جو منظر انہوں نے دیکھا وہ میں کیسے بیان کروں، لیکن کیا کروں کہ زیارت ناہیہ میں وہ منظر بیان ہوا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، ان خواتین نے یہ دیکھا کہ شمر آپ کے سینے پہ سوار ہے۔ مولع سیفہ علی نہرکا، ارے وہ خنجر، اپنا خنجر شمر آپ کے گلے پہ رکھ چکا ہے۔ قابض علی شیبتکا بیدہ، دوسرے ہاتھ سے وہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہے۔ ذابح لکا بمہندہ، وہ اس خنجر کو اب پھیرنا شروع کر دیا پھر اس نے آپ کے گلے پر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قد سکنت حواسکا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا بدن سست پڑنے لگا، کیونکہ روح ان قریب تھی کہ پرواز کر جائے۔ خفیت انفاسکا، آپ کی سانسیں مدھم پڑنے لگیں۔ رفعا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ منظر بھی آیا، وہ موقع بھی آیا کہ جب آپ کا سر مبارک نیزے پہ بلند ہو چکا تھا۔ رفع علی القناۃ رأسکا، آپ کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلی مجلس تھی، یہ وہ پہلی عزاداری تھی کہ جو شہادت حسینی کے بعد انجام پائی تھی۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب تمام خواتین نے، اہل بیت کے گھر کی خواتین نے گریہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو اگلی مجلس برپا ہوئی اس کی یاد تو آج تک ہم مناتے ہیں، یعنی شام غریباں کی مجلس۔ خیمے جلے ہوئے تھے، ریت پر بیویاں بیٹھی تھی، کچھ بیویاں جلے ہوئے خیموں پہ بیٹھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس مجلس کی یاد تو آج بھی آپ مناتے ہیں۔ یہ دوسری مجلس تھی۔ تیسری مجلس 11ویں محرم کو برپا ہوئی کہ جب خواتین کا، اسیروں کا قافلہ شہداء کے لاشوں کے پاس سے گزرا۔ یہ وہی موقع تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خود کو ناقے سے گرا دیا تھا، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پہنچی تھی حسین کے لاشے کے پاس، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا اپنے نانا کو خطاب کر کے، اور کہا تھا صلی علیکہ ملائکۃ السماء، اے جدہ، اے نانا، ارے آپ کے جنازے پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، ارے یہ آپ کا حسین ہے کہ جو کربلا کی جلتی زمین پر خون میں لت پت سویا ہوا ہے، خون میں غلطاں سویا ہوا ہے۔ ارے دیکھیے تو نانا، اسے کفن بھی نہیں دیا گیا ہے۔ یہ دوسری مجلس تھی کہ جو 11ویں محرم کو برپا ہوئی تھی، اور اس کے بعد تو پھر مجلسوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ کبھی کوفے کے بازار میں مجلس برپا ہوئی، کبھی کوفے کے دربار میں مجلس برپا ہوئی، کبھی شام کے بازار میں مجلس برپا ہوئی، کبھی شام کے دربار میں مجلس جب برپا ہوئی۔ کل ملا کر کے ہر موقع پر خواتین نے کبھی خطبے دے کر، کبھی امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبے دے کر مجلس برپا کی۔ یہ مجلسیں ہوتی رہیں، پھر قید خانے میں مجلس ہوئی، پھر کربلا لوٹ کر مجلس ہوئی۔ یہ تمام مجلسیں ہیں، ان میں کبھی تو اجازت مل جاتی تھی، کبھی امام زین العابدین کہتے تھے اے یزید کیا میں بھی اس منبر پہ جا سکتا ہوں؟ اجازت ملی اور گئے، اور منبر پر جا کر مصائب پڑھے اپنے والد بزرگوار کے۔ یہ بھی مجلس کا ایک انداز تھا۔ اور اب جب سب لوٹ کے آ گئے ہیں اسیر مدینے میں، تو وہاں پر دیکھیے کیسی مجلس ہے۔ اب یہاں سے آپ غور سے سنیے گا، کبھی عزاداری سمٹ جاتی ہے، کبھی پھیل جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں، مدینے کے حالات میں نے نہیں دیکھا کہ امام نے اپنے گھر پر کوئی مجلس برپا کی ہو، کیونکہ تقیہ کا دور تھا۔ مسعودی کہتا ہے تقیہ شدیدہ کا دور تھا، بہت بڑا مورخ ہے۔ اس دور میں کیسے مجلس برپا ہوئی؟ اس دور کی مجلسوں کو میں ایک تو منظر آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں۔ کبھی منہال آئے امام زین العابدین کے پاس اور آ کر کے کہا اے آقا آپ کب تک روئیں گے؟ اور امام زین العابدین تنہا رو رہے تھے اس وقت۔ یہ بھی تو مجلس ہو رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر کون عزادار ہو سکتا ہے؟ چوتھے امام سے بڑا عزادار کون ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سارے منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔
اور کبھی غلام نے کہا کہ آپ آخر کب تک روئیں گے؟ کبھی منہال کو یہ کہہ کر کے خاموش کیا کہ اے منہال دیکھو ایک یوسف نہیں تھا، اور ایک یوسف اس دنیا سے گیا بھی نہیں تھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا تو یعقوب اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ارے ہمارے تو 18 یوسف تھے، کبھی غلام کو کچھ کہہ کر خاموش کیا۔ یہ دور امام زین العابدین ہے، مجلس اکیلے برپا کر رہے ہیں یا زیادہ سے زیادہ گھر کی خواتین رہی ہوں گی، لیکن اب دور بدلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 5ویں اور 6ٹھے امام کا دور وہ ہے کہ جس میں بنی امیہ اس دنیا سے گئے اور ان کا تخت و تاج ختم ہوا، اور اس کے بعد بنی عباس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی۔ یہ ٹرانزیشن کا جو پیریڈ تھا، اس میں ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام کو تھوڑا موقع مل گیا کہ وہ مجلسیں برپا کر سکے۔ تو 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام نے جو مجلسیں برپا کی وہ کھل کر بنسبت کھل کر مجلسیں برپا کی ہیں۔ کبھی 6ٹھے امام کے حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ فضیل ابن یسار آدمی کے نام کا آدمی آیا اور فضیل سے پوچھا 6ٹھے امام نے کہ کیا تم لوگ بھی مجلسیں برپا کرتے ہو؟ یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ اس دور میں تھوڑی بہت اجازت تھی مجلسیں برپا کرنے کی، تھوڑے بہت شیعہ جمع ہو جاتے تھے۔ اور فضیل نے کہا ہاں مولا، نعم جعلت فداکا، ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، ارے ہم آپ پر فدا ہو جائیں۔ اور پھر امام نے تعریف کی تھی ان مجلسوں کی۔ خود امام اپنے گھر پر مجلس برپا کرتے تھے۔ کبھی 5ویں امام کے حالات میں، کبھی 6ٹھے امام کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء آتے تھے امام کے گھر میں۔ کبھی کمیت اسدی آئے، کبھی سید حمیری آئے، کبھی ابو ہارون مکفوف آئے، کبھی ابو عمارہ آئے، الگ الگ شاعر آتا تھا۔ امام اس سے کہتے تھے کہ ذرا میرے جد کے حال میں مرثیہ پڑھو، اور وہاں پر موجود تمام لوگ گریا کرتے تھے۔ امام کے تمام اصحاب اور پردے کے پیچھے موجود گھر کی خواتین گریا کرتی تھی۔ یہ انداز بھی تھا مجلسوں کا۔ تھوڑی بہت اجازت تھی، تھوڑی بہت آزادی تھی، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ آزادی چھننے لگی۔ 7ویں امام علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ 7ویں امام آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا وقت زندگی کا اور امامت کا خاص طور سے زیادہ وقت قید خانوں میں گزر گیا۔ یہ بہت زیادہ سختی کا دور تھا۔ شروع میں اجازت تھی تھوڑی بہت جس کا فائدہ اٹھایا شیعوں نے، لیکن اب عزاداری پھر سے سمٹ گئی۔ اب خود امام تو قید خانے میں ہے، شیعوں کے اوپر زبردست پابندیاں ہیں، اس لیے وہ جو عزاداری کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں چھپ کر رہے ہیں۔ امام کے حالات میں، 7ویں امام کے حالات میں ایک روایت ملتی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس روایت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 7ویں امام علیہ السلام غالباً گھر پر ہی عزاداری کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں عزاداری پھر سے سمٹ گئی تھی۔ ان کے بارے میں 8ویں امام یعنی ان کے بیٹے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا، ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی ماہ محرم داخل ہوتا تھا، جب بھی چاند رات آتی تھی، میرے والد اس کے بعد پھر کبھی مسکراتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وَقَانَتِ الْكَعْبَةُ تَغْلِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمْضِيَ عَنِّي مِنْهُ 10 أَيَّامٍ، اور ان کے اوپر غم چھا جاتا تھا، میرے والد کے اوپر غم چھا جاتا تھا، یہاں تک کہ 10 دن محرم کے گزر جاتے تھے۔ اب یہاں پر ایک جملہ، ایک لفظ استعمال کیا ہے 8ویں امام علیہ السلام نے، غم کا لفظ نہیں استعمال کیا، کعبہ کا لفظ استعمال کیا۔ کعبہ کے بارے میں آپ جا کر دیکھیے لغات میں تو آپ کو ملے گا کہ کعبہ وہ غم ہوتا ہے کہ جو انسان کی روح کی گہرائی تک اتر جاتا ہے۔ یوں سب ملا کر کہوں کہ 7ویں امام علیہ السلام محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی اتنا غمگین ہوتے تھے کہ ان قریب ان کی روح پرواز کر جائے، اتنا غم کی حالت میں ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر 10ویں محرم آتی تھی۔ 8ویں امام فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، جب 10ویں محرم آتی تھی، روز عاشورہ آتا تھا، تب میرے والد کی کیا حالت ہوتی تھی؟ كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ یوم مصیبت ہی، اس زمانے میں یعنی 10واں دن ان کا، عاشور کا دن ان کی مصیبت اور غم کا دن ہوتا تھا۔ یوم مصیبت ہی وحزن ہی وبکاء ہی،
اس دن میرے والد بزرگوار صبح سے لے کر شام تک روتے رہتے تھے، کیونکہ وہ عاشورہ کا دن ہوتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے وَيَقُولُ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ، ارے یہ وہی دن ہے کہ جس میں ہمارے جد حسین شہید کیے گئے، قتل کیے گئے۔ تو کل ملا کر کے 7ویں امام کا دور وہ تھا کہ جس میں آزاداری ایک بار سمٹ گئی، پھر سے 6 امام تک کچھ آزادی تھی، شعراء آتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے شعراء آئے اور امام کی خدمت میں آ کر انہوں نے مرثیہ پڑھا۔ اب آتا ہے 8ویں امام کا دور، یہ دور وہ ہے کہ جس میں پھر سے ایک بار تھوڑی بہت آزادی ملی شیعوں کو اور امام کو، اس لیے آزاداری بھی تھوڑی کھل کے دکھائی دیتی۔ اسی دور کی وہ روایت ہے کہ جو اکثر پڑھی جاتی ہے کہ ریان ابن شبیب نام کا شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عاشورہ کا دن تھا۔ امام نے اس سے پوچھا کیا تم آج فاقے سے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا میں فاقے سے نہیں ہوں۔ پھر امام نے پورے مصائب پڑھے، لمبی روایت ہے کہ اے ریان ابن شبیب، یہ وہی دن ہے کہ جس دن میرے جد حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ اور پھر امام نے خود گویا مجلس پڑھی۔ پھر ایک موقع وہ بھی آتا، یہی 8ویں امام کا دور ہے کہ بہت مشہور شاعر محب اہل بیت دیعبل خزائی آتے ہیں اور ایک لمبا چوڑا مرثیہ امام فرمائش کرتے ہیں پہلے، اور دیعبل لمبا چوڑا مرثیہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور امام پھر زار زار روتے ہیں۔ فبکا بکا ان شدیدہ کا لفظ استعمال ہوا روایت، امام روئے۔ یہ 8ویں امام کا دور تھا، اس میں عزاداری کی اجازت تھی کسی حد تک، تو عزاداری میں پھیلاؤ آیا، ایکسپینشن آیا۔ پھر آتا ہے 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کا دور، یا یہ کہیں کہ تھوڑا بہت 12ویں امام کا دور۔ یہ وہ دور ہے کہ پھر تقیہ ہے، تمام ائمہ کے اوپر سخت پابندیاں ہیں، یا تو وہ نظر بند کر دیے گئے یا پھر اس دور میں انہیں قید خانوں میں ڈال دیا گیا۔ شیعوں پر سخت پابندی ہے، یہاں تک کہ انہی میں کہ ایک امام علی نقی علیہ السلام یا امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور اتنا سخت دور کہ امام وقت کا امام اپنے شیعوں سے کہتا ہے کہ جب میں گھر سے اپنے باہر نکلوں تو مجھے سلام نہ کرنا، ورنہ تم پہچان لیے جاؤ گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ اتنا شدید تقیہ کا دور تھا، سختیوں کا دور تھا۔ عزاداری پھر سے ایک بار سمٹ جاتی۔ یہی وہ دور تھا کہ جس میں متوکل نام کا خونخوار بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا۔ یہی وہ دور تھا کہ جس میں متوکل نے کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نشان بھی مٹا دے، اس لیے اس نے ان کی قبر پر ہل چلوانے کی کوشش کی۔ اس نے وہاں پر پانی بہا کر لایا، فرات کا پانی، دریا کا دھارا موڑا کہ حسین کی قبر پانی میں بہہ جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ جس کی وجہ سے نہ تو بیل حسین کی قبر پر ہل چلانے کو تیار ہوئے اور نہ پانی آیا کہ حسین کی قبر کو بہا لے جائے۔ ادھر بیل رک گئے اور لاکھ کوشش کرنے کے باوجود انہوں نے حسین کی قبر پر پیر نہیں رکھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے حالات میں کہ پانی جب لایا گیا فرات کا تو وہ حسین کی قبر کا طواف تو کر رہا تھا مگر حسین کی قبر کو بہانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے تڑپتے ہوئے جان دی تھی پیاس کی وجہ سے۔ پانی فرات کا شرمندہ تھا حسین سے، شاید اس وجہ سے۔ بہرحال یہ وہ سختی کا دور تھا کہ جس میں حسین کے روضے کی زیارت پر بھی پابندی تھی۔ اگر کوئی زیارت کو جانا چاہتا تھا تو شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اسے اپنا ایک بازو کٹوانا پڑے گا، ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ اسی دور میں اس ضعیفہ کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو 1 سال حسین کی زیارت کرائی تھی، 1 ہاتھ کٹوا چکی تھی، اگلے سال پھر حسین کی زیارت کو جانے کے لیے آمادہ تھی، پہنچی وہاں پر کہ جہاں پر سپاہی پکڑ کر کے لوگوں کے ہاتھ کاٹتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو اپنا داہنا ہاتھ بڑھا تاکہ ہم تیرا داہنا ہاتھ کاٹیں اور تو زیارت کو جا سکے۔ اس ضعیفہ نے، اس مومنہ نے جواب دیا، یہ ہاتھ تو میں پچھلے سال کٹوا چکی ہوں، اب 1 ہاتھ بچا ہے، یہ کاٹ لو، میں حسین کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ ہاں عزیزو، محبان اہل بیت نے ایسی ہی قربانی دی ہیں حسین کی عزاداری کے لیے، ان کی زیارت کے لیے۔ یہ متوکل کا دور تھا، 10ویں امام کا دور تھا۔ اس طرح سے عزاداری آگے بڑھی اور پھر اس ہندوستان، اس یہ کہہ لیں بر صغیر ہندوستان و پاکستان میں
عزاداری کی تاریخ کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ائمہ کا دور تھا، لیکن پھر بہت سے ایسے دور آئے کہ جس میں عزاداری پر پابندی لگ گئی. اسی ہندوستان میں آپ شہید ثالث علیہ الرحمہ کے حالات پڑھیں کہ وہ تقیہ کی حالت میں تھے، نہیں ظاہر کر پائے ساری زندگی کہ وہ شیعہ ہیں، وہ محب اہل بیت ہیں، اور انہیں شہید کیا گیا بے دردی سے، بے رحمی سے. لیکن پھر ایسے بھی دور آئے کہ جس میں اسی ہندوستان میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کھل کر ہوئی. میں حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہندوستان میں سب سے پہلی حکومت کہتے ہیں کہ جو قائم ہوئی ہے، وہ کون سی حکومت؟ وہ حکومت ہے بیجاپور میں، شیعوں کی پہلی حکومت بیجاپور، جنوب ہند میں، ساؤتھ آف انڈیا میں. اور وہاں پر بیجاپور میں جو کنگڈم قائم ہوئی کہ جسے عادل شاہی کنگڈم کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ شیعہ تھے، اور چونکہ شیعہ تھے اس لیے انہوں نے آزادی دی. نہ صرف آزادی دی بلکہ عزاداری کا اہتمام کرتے تھے. یہ اس دور میں آپ جا کر دیکھیے کتنے اس دور میں امام باڑے اور حسینیے بنے. انہوں نے آزادی دی، کتابیں لکھوائیں اور ممبر نصب کیے کہ جن پر حسین کا ذکر کیا جائے. یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی نسل میں موجود 9 اور اماموں کا نام لے کر، یعنی کل ملا کر کے 12 اماموں کا نام لے کر جمعے کا خطبہ دیا جاتا تھا. ورنہ اس سے پہلے جمعے کے خطبے میں 12 اماموں کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی. یہی وہ دور تھا کہ جس میں اذان، شیعہ اذان دی گئی ہندوستان میں. اس سے پہلے البتہ یہ بتا دوں کہ ویسے تو ہندوستان میں اسلام دور مولا علی علیہ السلام میں آ چکا تھا، اور ملتا ہے تاریخ میں کہ سندھ میں دور مولا علی علیہ السلام میں، جس وقت مولا علی علیہ السلام خلیفہ تھے، سندھ جو کہ اس وقت ہندوستان کا ایک حصہ تھا، سندھ میں اسلام آ چکا تھا. کیونکہ بہت سے تاجر سندھ کے مکے جایا کرتے تھے، مدینے جایا کرتے تھے، اور انہیں وہاں پر پتہ چلا تھا کہ ایسا ایسا ایک حاکم ہے، اور شاید ملاقات بھی کی ہو. بہرحال دور مولا علی علیہ السلام میں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے. اور اس کے بعد پھر لوگوں کا آنا جانا، پھر دور بنی امیہ میں چونکہ پابندی تھی، وہاں پر ایران، عراق، حجاز میں پابندی تھی شیعوں پر، سختیاں تھیں شیعوں پر، اس لیے بہت سے شیعہ ہجرت کر کے ہندوستان آنے لگے. اور پھر بنی عباس کے دور میں تو بہت زیادہ شیعہ اور محبان اہل بیت ہندوستان آئے. بہرحال یہی آنے والے لوگوں میں ایک زمانہ وہ آیا کہ جب انہوں نے بیجاپور میں ایک حکومت قائم کی. اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ ایک ہندوستان میں کنگڈم تھی جس کا نام بہمنی کنگڈم تھا. وہ سن 1347 سے لے کر سن 1527 عیسوی تک، یعنی تقریباً 180 برس تک اس سے پہلے رہ چکی تھی. کیونکہ بیجاپور کی حکومت تقریباً 1489 یا 90 سے لے کر 1686 تک. اس سے پہلے جو بہمنی کنگڈم تھی اس کا حاکم اصل میں پہلے ہندو تھا، وہ کنورٹ ہوا تھا، اور اس کا نام پھر کیا تھا؟ حسن گنگو. بعد میں جسے بہمنی کنگڈم کہا گیا، اسے بہمن کا لقب ملا، بہمن شاہ کا، اور اس کے بعد بہمنی کنگڈم قائم ہوئی. وہاں پر بھی عزاداری پر پابندی نہیں تھی بلکہ آزادی تھی. آئیے اس کے پیرل ایک اور حکومت کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی ہندوستان میں ایک اور حکومت تھی جنوب ہند میں ہی، ساؤتھ آف انڈیا میں ہی، جسے گولکنڈا کی حکومت کہا جاتا تھا، جسے قطب شاہی ڈائنسٹی کہا گیا ہے. وہ بھی شیعہ حکومت تھی اور اس نے بھی آزادی دی تھی. آج بھی گولکنڈا کا قلعہ حیدرآباد کے بالکل نزدیک، بلکہ حیدرآباد دکن میں ہی ہے، وہ آج بھی موجود ہے. اور وہاں آپ جا کر دیکھیں تو حتیٰ کہ امام بارگاہ بھی موجود ہے، اس کے بقایا موجود ہیں، پنجتن کا نام لکھا ہوا. یہ وہ کنگڈم تھی کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری کھل کے کی جاتی تھی. لیکن ایسا بھی ہوا اسی ہندوستان میں کہ یہ دونوں کنگڈم، چاہے وہ عادل شاہی ہوں بیجاپور کی یا قطب شاہی ہو گولکنڈا کی، ان دونوں کو ختم کیا کس نے؟ اس انسان نے، اس بادشاہ نے کہ جو اہل بیت کا سخت ترین دشمن تھا، جس کا نام اورنگزیب تھا. اورنگزیب نے ان دونوں حکومتوں کو ختم کر دیا، اور پھر ایک بار عزاداری پر پابندی لگ گئی، لوگ تقیے میں چلے گئے، پھر سے عزاداری سمٹ گئی.
اور یہ سمٹی رہی یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ جب ایسے ظالم اور جابر بادشاہوں کا خاتمہ ہوا۔ البتہ کسی حد تک انگریزوں کے زمانے میں اجازت ملی اور انگریزوں کے زمانے میں شیعوں نے عزاداری کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ جنوب ہند کا ہی نام لیں تو بہت مشہور حکومت ہے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی، شری رنگ پٹم کی حکومت۔ وہاں پر آج بھی یعنی اب سے چند برس پہلے تک ٹیپو سلطان کا عزا خانہ موجود تھا، وہاں عشرہ محرم اب تک ہوتا تھا، یعنی ابھی 20 برس پہلے تک، 25 برس پہلے تک باقاعدہ وہاں پر عشرہ محرم ہوتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ اور تھوڑا آگے بڑھیں تو وہ دو حکومتیں کہ جو لکھنؤ کہہ لیں اودھ کی اور پھر بنگال کی حکومت، یعنی آصف الدولہ کی اور سراج الدولہ کی حکومت، یہ دونوں حکومت بھی شیعہ حکومتیں تھیں، ان میں عزاداری کی آزادی تھی، لیکن جیسے میں نے کہا بیچ میں اورنگزیب کا دور گزر چکا جس میں عزاداری کی اجازت نہیں تھی۔ تو اودھ کی حکومت اور بنگال کی حکومت ایسی آئی، سراج الدولہ اور آصف الدولہ آج بھی امام باڑے مرشد آباد میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لکھنؤ میں اتنے عالی شان لق و دق امام باڑے موجود ہیں۔ یہ اسی دور کی یادگار ہے کہ جب عزاداری ہوتی تھی۔ یہ میر انیس انہی امام باڑوں میں امام باڑے آصفی میں ہی مرثیہ پڑھا کرتے تھے، یہ وہی دور تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکومت قائم ہوئی اور جو رامپور کے نواب کی کہہ لیں حکومت تھی، البتہ ایک ریاست تھی، وہاں پر بھی حسین کا غم منایا جاتا تھا۔ اسی کے لگ بھگ پیرلل آپ دیکھیں تو آزادی ہند سے ٹھیک پہلے تک اور پھر آزادی ہند کے بعد بھی حتیٰ چونکہ نظام حیدرآباد عثمان علی خان شیعہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کے یہاں آپ جا کے آج بھی دیکھیں حیدرآباد میں عالی شان ایک امام باڑہ ایک حسینیہ موجود ہے کہ جس میں حسین کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ آزادی کے دور تھے، میں نے جیسا بتایا کہ سختیوں کے بھی دور گزرے ہیں، متوکل کا بھی دور گزرا ہے، عزاداری سمٹ جاتی تھی، پھیل جاتی تھی۔ الحمدللہ اب وہ دور آیا سن 79 کے بعد کہ ایران میں شیعہ حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تو الحمدللہ ہمیں آزادی ملی کہ ہم کھل کر کے امام رضا علیہ السلام کے روضے پر حسین کا غم منائیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عرصے دراز کے بعد ایسا ہوا، سال ہا سال کے بعد ایسا ہوا، ورنہ بیچ میں جب قاجاریوں کی حکومت تھی یا اس سے پہلے صفویوں کی حکومت تھی یا اس سے پہلے آل بویا کی حکومت تھی، تب آزادی تھی ایران میں اس طرح سے حسین کا غم منانے کی۔ تو کل ملا کر کے یہ تھا، ایک تاریخ تھی کہ جس میں ہم عزاداری کرتے چلے آئے۔ اور ابھی آخری کڑی اس کی پیش کر دوں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سن 2002 اور 2003 تک عراق میں حسین کا غم منانے پر سخت ترین پابندی تھی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں صدام نے گولیاں چلوائی تھی، لوگ جا نہیں سکتے تھے، زیارت نہیں پڑھ سکتے تھے کھل کر کے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ظالم کا بھی خاتمہ ہوا، اور آج جوخ در جوخ لوگ بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ حسین کا غم منانے اربعین میں حسین کے روضے پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ظالموں کا خاتمہ کیا۔ اس لیے عزیزوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جو آج وبا آئی ہے یہ وقتی چیز ہے، حسین کا غم کسی دور میں نہیں رکے گا، یہ آپ اطمینان رکھیے۔ عزاداری کبھی نہیں تھمے گی۔ اس کی ضمانت کس نے لی ہے؟ اس کی ضمانت ائمہ اطہار نے لی ہے، اس کی ضمانت شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس لیے یہ عزاداری ہرگز رکنے والی چیز نہیں۔ بس عزیزوں میں اپنی منزل پر آ گیا۔ عزیزوں چاند رات ہے اور ہم فرش عزا بچھانا چاہتے ہیں اور بچھا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آج فرش عزا پر اتنے لوگ نہیں، لیکن ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ جب فرش عزا پر 2 لوگ ہوتے تھے۔ ایک واقعہ ہندوستان کا ہی ہے، ایک شخص حسین کا غم مناتا تھا، اس کے گھر میں کون؟ وہ خود، اس کی زوجہ اور اس کا ایک اکلوتا بیٹا۔ ہر سال حسین کا غم مناتا تھا، یہ تینوں مل کر حسین کی عزاداری کرتے تھے، اور
ہوتے ہوتے ایک موقع وہ آیا، نہ معلوم کون سی مصیبت پڑی کہ یہ شخص نادار ہو گیا، اس کے پاس جو کچھ مال تھا سب جاتا رہا، گھر بار سب چلا گیا، اب کچھ بھی ہاتھ میں نہیں کہ جس سے حسین کی عزاداری کرے۔ یہاں تک کہ محرم قریب آ گیا، فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب کی بار حسین کا غم کیسے منائیں گے، لوگوں کو کیسے بلائیں گے، کس فرش پہ بٹھائیں گے، کہاں بٹھائیں گے، کہ ہوتے ہوتے 2 دن شاید محرم کے رہ گئے۔ رو رہا تھا خود بھی اور زوجہ بھی ایک گھر کے کونے میں رو رہی تھی۔ ایک بار زوجہ نے خود سے کہا آ کر کے، اے میرے خاوند، اے میرے والی و وارث، اگر اجازت دو تو میں کوئی بات میرے دل میں کہہ دوں تم سے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارا ایک بیٹا تو ہے نا، سب کچھ چلا گیا مگر بیٹا ہے، اگر تم مانو تو ہمارے اس بیٹے کو لے جا کر غلاموں کے بازار میں بیچ دو، جو پیسہ ملے گا اس سے ہم حسین کی عزاداری کا سامان مہیا کریں گے۔ شوہر بولا کہ میرے بھی دل میں یہ خیال تو آیا تھا مگر میری ہمت نہیں پڑی تجھ سے کہنے کی۔ پھر دونوں نے مل کر کے اس بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی کہ میں حسین کے نام پر بک جاؤں۔ بیٹا بھی حسین کا چاہنے والا تھا۔ اب باپ نے بیٹے کو لیا، شہر سے دور ایک ایسے غلاموں کے بازار میں گیا کہ جہاں کوئی پہچانتا نہ ہو، وہاں پر بیٹے کو لے کر بیٹھا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فوراً ایک مشتری، ایک گاہک آ گیا، پوچھا کتنے میں دیتے ہو اس بچے کو؟ جواب دیا اتنی رقم جو اس کو عزاداری کے لیے چاہیے تھی۔ اس انسان نے نہ مول بھاؤ کیا نہ کچھ کہا، اتنے ہی رقم نکال کے دی اور بیٹے کو خرید لیا۔ باپ کو وہ رقم ملی، خوش ہو کر کے اپنے گھر آیا، بیوی سے کہا کہ اب رقم مل گئی ہے، اب ہم عزاداری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ تیاری میں تھے کہ اتنی دیر میں کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہی بیٹا کھڑا ہے کہ جس کو بیچ کے آیا تھا۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ اس نے ضرور یا تو یہ بھاگ آیا یا پھر اس کے آقا کی اس نے ضرور مخالفت کی ہے، حکم نہیں مانا، اس لیے آقا نے نکال دیا۔ کہا میں نے تجھ سے کہا تھا اپنے آقا کا کہنا ماننا، حکم ماننا، کیا تم ایسے ہی بغیر بتائے چلے آئے؟ کہا نہیں، میرے آقا تو پیچھے کھڑے۔ اب جو دیکھا تو وہ ایک انسان جو نورانی چہرے والے تھے۔ اب بیٹے کو لیا، بیٹے نے سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان جب آپ ہمیں بیچ کے چلے گئے تھے تو یہ جو شخص، جو گاہک، جو مشتری آپ کے پاس آیا وہ اور کوئی نہیں، وہ وہی انسان تھا جس کا ہم غم مناتے، یعنی حسین آئے تھے۔ جیسے ہی حسین کا نام لیا، اب جو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی کھڑا نہیں تھا، یعنی حسین اپنے عزادار کو پہنچانے آئے تھے، دینے آئے تھے تاکہ یہ فرش سونا نہ رہ جائے، تاکہ یہ عزاداری برپا ہو جائے۔ ہاں عزیزو، حسین کو یہ عزاداری بہت پسند ہے، لیکن حسین یہ صرف نہیں چاہتے کہ صرف ان کا غم منایا جائے، حسین کے اور بھی تو ساتھی تھے۔ آپ تو 72 کا نام سنتے ہیں، ان 72 میں بلکہ بعض روایات میں تعداد اس سے زیادہ بتائی گئی۔ بہرحال ان شہدائے کربلا میں ایک شہید کو جو کربلا میں شہید نہیں ہوا لیکن اس کو شہدائے کربلا میں شمار کیا جاتا ہے، اس شہید کا نام کون؟ مسلم ابن عقیل، حسین کے کون؟ چچا زاد بھائی۔ آئیے میں انہی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، چونکہ چاند رات، آئیے مسلم کا تذکرہ کریں، مسلم کا ذکر کریں۔ مسلم کو بھیجا تھا حسین نے، کوفہ بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا نامور بنا کر۔ مسلم گئے اور کوفے میں جا کر شیعوں کے سامنے حسین کا خط پڑھا۔ لوگ حسین کے پیغام کو سن کر رونے لگے اور اس کے بعد سب نے مل کر مسلم کے ہاتھ پر حسین کے لیے بیعت کی اور یہ کہا کہ ہم حسین کا ساتھ دیں گے۔ روایات میں موجود ہے کہ تقریباً 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مگر عزیزو، جیسے کہ وقت بدلتا ہے اور جیسے کہ حالات ایک دم سے بدلتے ہیں، حالات بدلے، وہ بھی موقع آیا کہ جب یزید نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد راتوں رات کوفے آیا اور اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حسین ہے،
ایسا بھیس بنا کے آئے، کالا امامہ کہ جو بنی ہاشم اس دور میں لگاتے تھے، اپنے سر پر کالا امامہ پہن کے آیا، رات کے وقت آئے، لوگ سمجھے کہ حسین آ گئے، سب استقبال کے لیے بڑھے، نعرے لگنے لگے، اور ابن زیاد جو کہ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا تھا، اس نے پہنچ کر دارالامارہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں کے گورنر سے یہ کہا کہ میں نیا گورنر، کھولو جلدی سے دروازے۔ پہلے تو وہ گورنر بھی یہ سمجھا تھا کہ حسین آ گئے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، میں نیا گورنر ہوں، تب اسے دارالامارہ کا دروازہ کھولنا پڑا۔ دوسرے دن عبید اللہ نے مسجد کوفہ میں ایک ایسی تقریر کی جس میں تمام لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا اور کہا کہ تم میں سے جو حسین کا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ تم میں سے جو حسین کے چاہنے والوں کی خبر نہیں دے گا، اس کا بھی خون ہمارے لیے حلال ہوگا، اس کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ اسی دوران پھر چند ہی دنوں کے اندر اسی عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ہانی ابن عروہ کو، کہ جو حسین کے چاہنے والے تھے، بڑی بے رحمی سے شہید کیا۔ اور اب جناب مسلم ابن عقیل جو کہ ہانی کے گھر میں مہمان تھے، اپنا ٹھکانہ بدلتے ہیں۔ یہ بھی موقع آیا کہ جب جناب مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے گئے، کہاں تو ہزاروں لوگ مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور کہاں وہ موقع آیا کہ جب نماز مغرب کے لیے مسلم کھڑے ہوئے تو روایت میں لکھا صرف 30 لوگ تھے کہ جو مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ نماز ختم ہوئی، وہ 30 لوگ مسلم کے ساتھ مسجد سے نکلے۔ آگے جانے کے بعد ایک دروازہ پڑتا تھا جسے باب کندہ کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ باب کندہ تک پہنچتے پہنچتے صرف 10 لوگ تھے کہ جو مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ یہ بے وفائی تھی کوفے کی۔ اور جب باب کندہ سے اس طرف پہنچے مسلم، تو پھر ایک شخص نہیں تھا کہ جو مسلم کے ساتھ ہوتا۔ مسلم پردیسی ہیں، جب بھی کسی پردیسی کا خیال آتا ہے، چند ہی پردیسی ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ایک حسین پردیسی، ایک مسلم ابن عقیل پردیسی، ایک امام رضا پردیسی۔ ہاں، مسلم بھی کیسے پردیسی تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں اس کوفے میں۔ کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر پھرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ضعیفہ پہ نگاہ پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی تھی، گھر کے دروازے پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مسلم نے کہا، اے ضعیفہ، اے عورت، اے خاتون، کیا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ میں بہت پیاسا ہوں۔ وہ ضعیفہ اندر اپنے گھر میں گئی، پانی لے کر کے مسلم کے لیے آئی، اور پانی پیش کرتے ہوئے پوچھا، اے شخص، تم پردیسی لگتے ہو، تم کون ہو؟ جناب مسلم نے پانی پینے کے بعد کہا، تم نے صحیح سمجھا، میں پردیسی ہوں۔ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ کہا، ہم خاندان رسالت کی ایک فرد مسلم ابن عقیل ہیں۔ جیسے ہی اس ضعیفہ نے نام سنا، وہ ضعیفہ محبہ اہل بیت تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، رونے لگی، اے مسلم، آپ ہی مسلم ہیں، چہرے کی زیارت کی، پیغمبر کو خطاب کر کے پیغمبر کی زیارت پڑھی۔ ارے پیغمبر آپ کے گھر کی فرد میرے دروازے پر آئے۔ فوراً ضعیفہ نے کہا، اے مسلم، تشریف لائیے، میرے گھر میں مہمان ہو جائیے اگر آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مسلم اس کے گھر میں مہمان بنے، رات ہو ہی چکی تھی۔ اس ضعیفہ نے مسلم کے لیے پانی پہنچایا، کھانا پہنچایا، اور پھر مصلی بچھا دیا جیسا کہ مسلم نے فرمائش کی تھی۔ مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر اس ضعیفہ کا بیٹا کہ جو دشمن اہل بیت تھا، وہ واپس لوٹا، اور اس نے آ کر کے کچھ آہٹ سنی دوسرے کمرے میں، اپنی ماں سے پوچھا، اس کمرے میں کون ہے؟ ماں نے کہا، تجھے اس سے کیا لینا دینا، تو اپنا کھانا کھا اور سو جا۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے بتا۔ اتنا اصرار کیا کہ آخر میں اس ضعیفہ نے کہا، ارے ہماری تو قسمت کھل گئی، ہمارے گھر پر خاندان رسالت کی ایک فرد آئی ہے، مسلم ابن عقیل تشریف لائے، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ لیکن جیسا میں نے بتایا، اس ضعیفہ کا بیٹا جس کا نام بلال تھا، وہ دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے کسی طرح سے رات گزاری، پورے دن پھرا تھا وہ
مسلم کی تلاش میں کہ مسلم مل جائے تو میں حاکم کے پاس اسے پیش کر کے انعام حاصل کر لوں۔ اب جو صبح ہوئی تو وہی بلال پہنچ گیا ابن زیاد کے پاس اور اس نے خبر دی کہ جس کو تم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ فوراً ابن زیاد نے ابن اشس کی سرکردگی میں 300 لوگوں کا ایک لشکر بھیجا مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ادھر مسلم نماز فجر پڑھ چکے تھے، تعقیبات نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ ایک بار انہوں نے گلی میں یہ آواز سنی کہ جیسے کوئی لشکر آ رہا۔ مسلم سمجھ گئے اور پھر فوراً اپنی تلوار کو اٹھا لیا۔ ضعیفہ نے پوچھا اے مسلم ایک بیک اب آمادہ جنگ کیوں ہو گئے؟ کہا اے ضعیفہ اے مومنہ تو نے حق مہمانی ادا کر دیا، میں روز قیامت اپنے جد رسول خدا سے کہوں گا کہ تیری شفاعت کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے کل رات اپنے چچا امیر المومنین کو خواب میں دیکھا تھا، وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا الاجل الاجل الوہا الوہا، اے مسلم اب جلدی کرو اب جلدی کرو۔ میں نے اس خواب سے سمجھ لیا تھا کہ میری شہادت قریب ہے، اے ضعیفہ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر کے مسلم اس کے گھر سے باہر نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر میں رہتے تو ممکن تھا کہ فوج اس کے گھر کو گرا دے۔ اب مسلم گلی میں آ گئے، کوچے میں آ گئے اور 300 لوگوں سے مقابلہ ہے، لیکن بہرحال جعفر طیار کا بھتیجا تھا، علی کا بھتیجا تھا۔ اب جو تلوار چلانی شروع کی تو 300 کے 300 زیر ہوتے نظر آئے، یہاں تک کہ ابن اشس کو اور طاقت اور فوجی بلانے پڑے، اور پھر فوجی آئے تو پھر وہی حال ہوا۔ پھر جب تیسری بار فوجیوں کے لیے کہا تو ادھر سے ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ اے ابن اشس میں نے تجھے مسلم ایک تنہا انسان کو گرفتار کرنے بھیجا ہے، پوری فوج سے لڑنے کو نہیں بھیجا۔ جواب میں ابن اشس نے کہا تجھے شاید معلوم نہیں تو نے کس کے مقابلے میں ہم کو بھیجا، ارے یہ بنی ہاشم ہیں، یہ بنی ہاشم کی ایک فرد ہے، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، اس کے اوپر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر سچ بات یہی ہے اور جو روایت میں لکھا ہے کہ فوج مسلم پر قابو نہیں پا سکی تو آخر میں انہوں نے ایک چال چلی اور ابن اشس نے پڑھ کر کہا اے مسلم تم کیوں اپنے کو ہلکان و پریشان کرتے ہو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی مسلم نے یہ سنا خود بھی لہو لہان ہو چکے تھے، تھک چکے تھے، مسلم نے اپنی تلوار نیام میں رکھی۔ جیسے ہی نیام میں رکھی ان لوگوں نے امان دی، لیکن امان دینے کے فوراً ہی بعد امان توڑ دی، مسلم کی تلوار چھین لی اور اس کے بعد مسلم کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ مسلم نے فرمایا کہ ھذا اول الغدر، یہ تو پہلا دھوکہ ہے جو تم دے رہے ہو۔ مسلم کو لے جا کر گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور ایک جملہ کہا گیا سلم علی الامیر، اے مسلم امیر کو سلام کرو۔ تاریخی جواب دیا ہے جناب مسلم علیہ السلام نے، فرماتے ہیں مالی امیر سوى الحسین، ارے میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین، میرا سلام تو حسین کے لیے بنا ہے، میں سلام کرتا ہوں حسین کو۔ بس اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد تل ملا گیا، اس کو کسی نے سلام نہیں کیا تو وہ تل ملا جاتا تھا، وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم ہی لوگ ہو کہ جس نے اس امت کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، اور پھر اس نے نازیبہ الفاظ مولا علی علیہ السلام کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کیے۔ جناب مسلم فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کا مستحق تو ہے، تو ایسے الفاظ کے لیے سب سے زیادہ مناسب شخص ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ اور زیادہ غضبناک ہوا، اس نے حکم دیا کہ اس شخص کی گردن لے جاؤ اور دارالامارہ کی چھت پر اڑا دو۔ مسلم نے کہا ٹھہر جاؤ، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کوئی اپنا نہ دکھائی دیا، دور کا ایک رشتہ دار ہی تھا کہ جو اب دشمنوں میں شامل ہو چکا تھا۔ پسر سعد کو پاس بلایا، ارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تیرے کان میں وصیت کر رہا ہوں، دیکھ میرے 3 کام کر دینا۔ ایک تو میرا کچھ قرض ہے کہ جو ادا کر دینا، دوسرے یہ کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے لاشے کو دفنا دینا،
اور تیسرا یہ کہ حسین تک خبر پہنچا دینا کہ اب وہ کوفہ نہ آئیں۔ ارے پسر سعد نے یہ باتیں تو کان میں سنی تھیں، لیکن ابن زیاد کی خوشامد کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فوراً ہی بلند آواز سے دربار میں بیان کر دی۔ خود ابن زیاد نے کہا کہ یہ تو نے غلط کام کیا، تو نے امانت میں خیانت کی، لیکن عزیزوں مسلم نے کہا تھا نا کہ ان کا لاشا ان کی شہادت کے بعد دفن کر دیا جائے، لیکن شہادت کے بعد کا منظر کیا پڑھوں۔ مسلم کا سر تھا دارالامارہ کے دروازے سے لٹکایا گیا تھا، اور ادھر لاشا تھا کہ جس کے بارے میں بشر ابن غالب نے اور فرزدق نے امام حسین علیہ السلام کو راستے میں خبر دی تھی کہ حسین ہم اس کوفے سے آ رہے ہیں کہ جس میں جناب مسلم کا جنازہ رسی میں باندھ کے کوچوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ تھی پاک زینا یہ چاند دیکھ کر، روتی تھی پاک زینا یہ چاند دیکھ کر، یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے، یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے، یہ چاند
ظلمتوں کا زینب پہ ظلمتوں کا بادل سا چھایا ہے یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے شان ہے باب زارا جس آگ میں جلا تھا شان ہے باب زارا جس آگ میں جلا تھا اس آگ کے شعلوں نے اس آگ کے شعلوں نے خیموں کو جلایا ہے یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے شبیر کا غم پھر سے شبیر کا غم پھر سے ہر سمت چھایا ہے یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے یہ چاند محرم کا پھر لوٹ آیا ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمة الزہرا السلام علیک یا حسن ابن علی السلام علیک یا حسین ابن علی السلام علیک یا علی ابن الحسین السلام علیک یا محمد ابن علی السلام علیک یا جعفر ابن محمد السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف السلام علیک یا محمد ابن علی السلام علیک یا علی ابن محمد السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیک یا خلیفة الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاءاللہ و رحمت اللہ و برکاتہ الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ